ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے شمالی افریقہ کے قدیم ترین اور پہلے اسلامی ملک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا چوتھا قدیم ترین شہر اسی ملک میں واقع ہے۔ اس ملک کے جوان کی خود سوزی کی وجہ سے عرب بہار کے نام سے لیبیا، شام، یمن راک کا ڈھیر بن گیا۔ اسی ملک کی فتح سے مسلمانوں نے یورپ پر تقریباً 1000 سال تک حکومت کی۔ یہاں کے لوگ کس شہر کے ساتھ پھیروں کو مکہ مدینہ کی زیارت کے برابر کہتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، آج ہم جانیں گے اس ملک کے مزید انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں۔ تونس، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف تونیزیا ہے اور ہم اسے تیونس کے نام سے جانتے ہیں، بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک چھوٹا سا خوبصورت شمال افریقی ملک ہے۔ اس ملک کو ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو کوہ اطلس کے گرد و نواح میں واقع ہیں۔ اس کی سرحدیں مغرب میں الجزائر، جنوب مشرق میں لیبیا سے ملتی ہیں، جبکہ شمال میں بحیرہ روم واقع ہے۔ بحیرہ روم کا 1300 کلومیٹر طویل ساحل سمندر کا علاقہ تونس میں شامل ہے۔ ملک کا 40% حصہ صحرا پر مشتمل ہے، جسے صحرائے اعظم کہتے ہیں۔ 5% حصہ آبی ہے، جبکہ باقی حصہ زرخیز زمینوں پر واقع ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے ہم آج تک اسے تیونس سمجھتے رہے ہیں۔ حقیقت میں اس کے دارالحکومت کا نام تیونس ہے اور اسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا زیر زمین شہر متماتا ہے۔ اس زیر زمین شہر میں لوگ دنیا کے عام شہروں کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کے محلے، دکانیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں، اور یہ شہر تونیزیا کے دارالحکومت تیونس سے جنوب کی طرف تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تونس میں نمکین جھیلوں کا ایک سلسلہ بھی موجود ہے۔ ملک کا سب سے اونچا مقام GMC ہے، جو سطح سمندر سے 5066 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں اونٹ کا گوشت بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ یہاں زیتون کا تیل کھانوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جسے جلیبی کہا جاتا ہے، وہاں جلبیا کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جیسے روٹی لگانے والے تنور ہیں، وہاں فرینچ بریڈ کے تندور ہیں۔ لوگ تازہ بریڈ لگواتے ہیں۔ تونس کی ابتدا بربر قبائل سے ہوئی، تقریباً 10 صدیاں قبل مسیح۔ تونس کی بندرگاہ کی دریافت کا صحرا فونیکی باشندوں کے سر جاتا ہے، جبکہ سور کے باشندوں نے 9 صدیاں قبل مسیح شہر کرتاج کی بنیاد رکھی۔ کرتاج کے لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ ان بتوں میں مشرق وسطیٰ کے زمانے کے بت بعل اور تانیس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ تانیس لمبے ہاتھوں اور لمبے لباس والی دیوی تھی، جو کہ ایک مشہور نشان یا علامت کے طور پر اب بھی قدیم جگہوں پر اس کے مجسمے ہیں۔ کرتاج کو روم نے 2 صدی قبل مسیح میں فتح کر لیا، جس کی بدولت اس خطے کی تہذیب میں ایک اہم موڑ آیا اور اس شہر کی تہذیب یورپ کا روپ دھار گئی۔ اس لیے آج بھی ملک کے کئی حصوں میں رومن امپائر کی کئی یادگاریں نظر آتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہاں کے مرد و خواتین سگریٹ بہت پیتے ہیں، یعنی یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 1,63,610 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 93واں بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1,18,00,000 کے لگ بھگ ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 89واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کرنسی تونسی دینار کہلاتی ہے، جو پاکستان کے 55.53 روپوں اور انڈیا کے 23.94 روپوں کے برابر ہے۔ ٹائم کی بات کی جائے تو یہ پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا ڈائلنگ کوڈ +216 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .tn ہے۔ ٹریفک دائیں جانب چلتی ہے، یعنی گاڑیاں سڑک کی دائیں طرف اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ اس ملک کو جنگلی جانوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں جانوروں کی 80 سے زائد اور پرندوں کی 350 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ شیر اور چیتا یہاں کے مشہور جانور ہیں۔ ملک کا قومی جانور اڈیکس نامی ہرن ہے۔ قومی پرندہ شتر مرغ ہے۔ قومی پھول چنبیلی ہے۔ قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اگر آپ کو تاریخ سے کچھ لگاؤ ہے تو آپ نے ابن خلدون کا نام ضرور سنا ہوگا، اور اسی زمین پر پیدا ہوئے۔ ابن خلدون ایک انتہائی دلچسپ کردار تھا۔ اس کے بارے میں کتب میں آتا ہے وہ بلا کا سازشی، چاپلوس، بادشاہوں کا کاسا لیس، بے وفا
اور مفاد پرست انسان تھا۔ اس نے زندگی کا آدھا حصہ درباروں تک رسائی اور آدھا حصہ جیلوں اور نقل مکانیوں میں گزار دیا، جبکہ دوسری طرف بے انتہا ذہین، عالم اور ناقابل تردید مورخ تھا۔ اس نے تاریخ ابن خلدون اور اس تاریخ کا مقدمہ لکھ کر پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ دنیا میں جب تک تاریخ اور علم دونوں موجود ہیں، ابن خلدون بھی اس وقت تک زندہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اسے علم و ادب سے خارج نہیں کر سکے گا۔ محترم ناظرین، اس ملک میں آپ کو ہر ملک اور ہر کمپنی کی قیمتی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کی وجہ گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی بہت کم ہونا ہے، اور شہر البیروہا میں 1966 میں تیل کی دریافت اور پیداوار شروع ہوئی۔ یہ شمالی افریقہ کا واحد ملک ہے جس نے اپنے ملک کے شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ شہروں میں 100% اور دیہی علاقوں میں 90% صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا چکی ہے۔ تونیزیا یورپی یونین سے تجارت کرنے والا واحد اور بڑا شمالی افریقی ملک ہے۔ اس کا یہ جھنڈا 2 کلر سے بنا ہے، سفید اور درمیان میں سفید چاند ستارہ۔ سرخ رنگ عرب ممالک اور سفید چاند ستارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 7ویں صدی میں عرب مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں نے اس خطے کو بھی فتح کر لیا اور یہاں پر کیروان شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ علاقہ خلافت امویہ کے دور کے مشہور جرنیل عقبہ بن نافع نے 670 عیسوی میں تعمیر کیا۔ عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ المغرب یعنی مراکش کے فتح کے لیے نکلے تھے۔ یہ ایک ایسی فوجی چھاونی چاہتے تھے جو افریقہ میں آگے طنجہ اور پیچھے دمشق سے رابطے میں رہے۔ یہ جگہ پسند آئی اور آپ نے یہاں افریقہ کی پہلی مسجد عقبہ، مضبوط قلعہ اور شہر تعمیر کرا دیا۔ یہ شہر بعد ازاں اسلامی دنیا کا علم و فنون کا مرکز بن گیا۔ آپ کو آج افریقہ، مراکش، اندلس کی مسجدوں کا آرکیٹیکچر حیران کر دیتا ہے۔ اس آرکیٹیکچر نے کیروان میں جنم لیا تھا۔ آپ اگر سیویا، کرتبہ اور غرناطہ کے محلات اور مسجدوں کو ماضی میں ٹریک کرنا شروع کریں تو آپ کو مسجدوں کے مینار، محلوں کے فوارے، باغات اور ٹائلیں، شہر کی پتھریلی گلیاں اور مراکشی سٹائل کے گھر سیدھے کیروان لے آئیں گے۔ یہ شہر مراکو اور اندلسی طرز تعمیر کی ماں تھا۔ کیروان کے لوگ غرور سے کہا کرتے تھے ہمارے شہر کے 7 پھیرے نعوذ باللہ من ذالک اور مدینہ کی زیارت کے برابر ہیں۔ یہ غرور بعد ازاں اس شہر کو لے ڈوبا۔ 9ویں صدی میں طاعون پھیلا اور کیروان سمیت تونیزیا کے زیادہ تر شہر ویران ہو گئے۔ اگر اس ملک کے دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کی جائے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کی خطرناک اور زہریلی مکڑیاں تونس میں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ملک میں کل 8 ایسی قدیم اور تاریخی سائٹ ہیں جنہیں یونیسکو نے عالمی ورثے میں شامل کر رکھا ہے، جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے اور ملکی زر مبادلہ کے اضافے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دارالحکومت تونیزیا کا واحد شہر ہے جہاں دوسرے ذرائع آمد و رفت کے مقابلے میں میٹرو سروس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تونس شمالی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہالی ووڈ کی بڑی بڑی سپر ہٹ فلموں کی شوٹنگ ہوئی، جن میں جیزس آف نازرت اور سٹار وار قابل ذکر ہیں۔ فلم میں 1936 کا ایک سین شوٹ کرنے کے لیے 300 گھروں کی چھتوں سے ٹیلی ویژن کے انٹینا اتار لیے گئے تھے۔ اس ملک کی 98% آبادی سنی مسلمان ہے، جن میں اکثریت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے۔ یہاں کی سب سے چھوٹی اقلیت بربر قبائل کے لوگوں کی ہے جو 1% ہے، جو کہ جنوب مشرقی پہاڑی سلسلے جربا کے جزیروں پر آباد ہیں۔ یہاں دوسری قلیل اور قدیم ترین آبادی یہودیوں کی ہے، جو کہ آج کل زیادہ تر دارالحکومت تیونس اور جزیرہ جربا تک محدود ہو گئے ہیں۔ تونیزیا کے مقامی لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صرف 20% لوگ مشرق وسطیٰ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، جبکہ یہاں موجود لوگوں کی اکثریت کا تعلق بربر قبائل سے ہے، جو 6 صدیاں قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں۔ جدید معیاری عربی زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے۔ مقامی زبان تونسی عربی کہلاتی ہے، جو کہ مالٹائی زبان سے گہری مماثلت رکھتی ہے، جبکہ بہت کم تعداد میں لوگ بربر زبان بھی بولتے ہیں۔ فرانس کے زیر قبضہ رہنے کی وجہ سے فرانسیسی زبان کا کردار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرانسیسی زبان کا استعمال سائنس کے مضامین پڑھانے اور تدریس کے عمل میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ 1991 میں 6 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اور 10 سال کی عمر میں انگریزی سے متعارف کروا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے انگلش سے زیادہ فرانسیسی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ملک میں 1000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر اور 33 نرسیں ہیں۔ لوگوں کی اوسط عمر 73 سال ہے۔ عرب ممالک کی طرح یہاں بھی مردوں کا 1 سے زائد شادی کرنے کا رواج ہے، لیکن طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں عورتیں اپنا نام اور شہریت اپنے بچوں کو منتقل کر سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ مرد ہیں یا عورت، آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد یا شوہر کا نام استعمال ہوتا ہے، وہاں ماں کا بھی نام لگ سکتا ہے۔ بجلی کے شعبے میں یہ ملک خود کفیل ہے۔ ملک میں فرانسیسی کلچر اور رومن کلچر کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ یہ ملک روم کی فن تعمیر کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ رومن دور کی کچھ عمارتیں اب بھی یہاں موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ سیاح ہر سال تونیزیا میں سیر اور گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی اس ملک کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ کھجور، بادام، زیتون اور تیل ملک کی ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سدی باؤ پیلس ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر گھر کی کھڑکیاں، دروازے نیلے رنگ کے اور گھر کا پینٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ مقام سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ اسی شہر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا جس نے ایک انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ سدی باؤ نامی اس شہر میں گریجویٹ نوجوان پھل فروش البو عزیزی کی پولیس کی رشوت ستانی کی وجہ سے بحث ہوئی۔ آخر اس نے تنگ آ کر خود سوزی کر لی۔ اس کے بعد صدر کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس تحریک نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور صدر ملک چھوڑ کر سعودی عرب بھاگ گیا۔ 14 جنوری 2011 میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ یہ دن تونیزیا کی تاریخ میں یوم انقلاب کہلاتا ہے۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ 1957 سے 2012 تک یعنی 55 سالوں میں صرف 2 صدر منتخب ہوئے تھے۔ ملک کا سالانہ GDP 144 بلین ڈالر ہے اور فی کس آمدنی $12,400 ہے۔ ملک میں کرپشن، رشوت اور بدعنوانی عروج پر ہے، لیکن شمالی افریقہ میں یہ ملک کرپشن میں سب سے نچلے درجے پر شمار ہوتا ہے۔ یاد رہے یہاں آج بھی آپ مساجد میں خطبے کے دوران ویڈیو نہیں بنا سکتے، اور پاکستانی مشہور ولاگر آزاد چائے والا کو ویڈیو بنانے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس لیے وہاں جا کر ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ شمالی افریقہ کا پہلا اور بڑا اسلامی ملک ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت کی بات کی جائے تو ملک میں 19,700 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہے، جن میں 3 ہائی وے بھی شامل ہیں۔ 2135 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بھی ملکی آمد و رفت کا حصہ ہے۔ ملک میں 29 ایئرپورٹ ہیں، جس میں کرتاج انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ہیمامیٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ قابل ذکر ہیں۔ کھیلوں میں فٹ بال سب سے زیادہ کھیلا اور پسند کیا جاتا ہے۔ یہ اس ملک کا قومی کھیل بھی ہے۔ تونیزیا کی فٹ بال ٹیم پوری دنیا میں ایگل آف کرتاج کے نام سے بہت مشہور ہے۔ ملک کی باغ دوڑ کا نظام اور مین پاور صدر کے پاس ہوتی ہے۔ ملک کے موجودہ صدر بیجی سیڈ اسے بھی ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب صدر کرتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم یوسف شاہد ہیں۔ اس ملک کے کھانوں کی بات کریں تو زیتون اور اونٹ کے گوشت کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ سلاد ان کی خوراک کا اہم جزو ہے۔ سلاد ٹماٹر، کھیرا، پیاز، آلو، زیتون، انڈے اور لوبیا کے دانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ برک یہاں کی مشہور روایتی ڈش ہے۔ کسی اس ملک کی قومی ڈش ہے۔ اسے بنانے کے لیے ایک اسپیشل قسم کا ڈبل بوائلر استعمال ہوتا ہے، جسے عربی میں کسکا کہتے ہیں۔ اس میں سبزیاں، گوشت اور مسالے ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو فروری سے اپریل تک آپ کے لیے بہت سوٹیبل رہے گا۔ اپریل کے بعد اس ملک میں گرمی کی شدید لہر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر آپ گلف ممالک میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس ان ممالک کا اقامہ ہے تو آپ بآسانی اس ملک میں آ جا سکتے ہیں۔ پاکستان یا انڈیا سے جانے کے لیے آپ کو ملک کا ویزا لینا ضروری ہوگا۔ تونیزیا کی فاطمہ بن غفراش کو مسلم دنیا کی خوبصورت ترین دوشیزہ کہا جاتا ہے۔ موجودہ تونیزیا کی مختصر تاریخ کی ابتدا 1574 میں ہوئی، جب تونس ترک سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 18ویں صدی کے وسط میں بے سیورلے
تیونس کا حکمران تھا۔ اس نے کئی ایسے متنازع معاشی فیصلے کیے جس کے نتیجے میں تیونس دیوالیہ ہو گیا۔ ادھر فرانس نے تیونس کی ناگفتہ بحالت دیکھ کر اس پر قبضہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان حالات میں حکومت ڈگمگا گئی کیونکہ اس کے پاس نہ فوجی طاقت تھی اور نہ ہی عوام کی حمایت۔ اس طرح تونیزیہ 12 مئی 1881 کو فرانس کی کالونی بن گیا۔ 25 جولائی 1957 میں یہ ملک جمہوریہ تونیزیہ کے نام سے دنیا میں متعارف ہوا۔ حبیب بورقیبہ صدارتی عہدے پر فائز ہوا۔ 1985 میں اس ملک کے لیبیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ 1987 کو صدر حبیب بورقیبہ نے راشد ستار کو برطرف کر کے زین العابدین کو وزیر اعظم نامزد کر دیا، لیکن اسی سال زین العابدین نے صدر حبیب بورقیبہ سے اقتدار چھین کر خود اس عہدے پر برجمان ہو گیا۔ بن علی نے دولت لوٹ کر اپنے بچوں کے نام پر منتقل کی۔ اس کی فیملی نے پراپرٹی، ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی۔ دوسری طرف ایسی قانون سازی کی گئی نئی کمپنیوں کا ان شعبوں میں قدم جمانا مشکل ہو گیا، اور یوں ان شعبوں پر حکمران خاندان کا قبضہ ہوتا گیا اور اس کی اولاد برطانیہ میں اربوں ڈالر کے محل بناتے گئے۔ عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی، اور جب ڈکٹیٹر بن علی عوامی تحریک کے بعد جلا وطن ہو کر بھاگ گیا تو اس کے پاس $13 بلین کے اثاثے کیش کی صورت میں موجود تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔